ہر کوئی سستا انصاف بھی ہوتا ہے. تو اس کو پھر مہنگے انصاف کا نام بھی دینا جو ہے وہ مناسب بات نہیں. آپ ایک نئے آنے والے جو وکیل ہیں, وہ اپنی قانونی تعلیم کو حاصل کرتا ہے. آپ نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے سر؟ اپنے جی. پرائیویٹ کالج ہے, یقینی طور پر ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے. گھر بیٹھے پیسے دیں, لا بذات خود ایک بڑی پاورفل چیز ہے, ڈگری لیں اور وکیل بن جائیں. اور اچھا وکیل جوڈیشری کو اپنی بات منوا لیتا ہے. آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے سر ایل اے کا پرائیویٹ سیکٹر میں؟ یہ چیزوں کو بڑا دیکھا اس وقت ہم نے 94% رزلٹ دیا ہے. کسی بھی اسٹیٹ کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو رول آف لا کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اگر آپ رول آف لا کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ معاشرہ نہیں رہے گا, اور وہ جنگل کا ایک جو ہے وہ سما جو وہ پیش کر رہا ہوگا. تو ہم جہاں آج بات کریں گے زاہد ایچ شمسی صاحب سے, جو کہ ایل اے لا کالج کے پرنسپل ہیں اور سب 5 سال سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ہی ہیز لا پریکٹس میں ان کا ایک کہنے کی ایک امتیازی جو ہے خصوصیت ہے ان کی, اور اپنی جو پروفیشنل جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ تشریف لائے, ہم ان سے بات کریں گے کہ سر یہ رول آف لا یہ کسی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے, اور جو وکلا جو آپ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو آپ اپنا جو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے کالج میں, کیا اس کا امپیکٹ معاشرے میں جو ہے وہ پازیٹیو اثرات مرتب کر رہا ہے؟ کیا وہ وکلا جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں؟ اور جنرل پرسیپشن ہے آج کل وکلا کے بارے میں, جی وکلا جو ہے کالا کوٹ جو ہے اس کے وہ جو ہے اس کی بدماشی چل رہی ہے. ہم ہر فیملی میں جو ہے نا ایک لائر ہونا چاہیے تاکہ ہم جی اس طرح کی ایک کہہ لیں کہ انتہا پسندی, باقی بیلنس لائن تو ٹھیک ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, لیکن انتہا پسندی جو ہے وہ ایک ایب نارملٹی میں آتی ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو فرسٹ آف آل فرسٹ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ آج وہ پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. تو ہم زاہد ایچ شمسی صاحب سے بات کریں گے کہ سر سو نائس آف یو کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں یہ چند ایک لمحات دیے, اور آئی ہیو نو ورڈس فار دس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جمیل صاحب. میری آپ سے خاصی پرانی دوستی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے اور جرنلزم کے اعتبار سے دا وے یو آر ورکنگ اینڈ دا وے یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا نیشنل گولز, اٹس ورتھ اپریشیٹنگ. تھینک یو سر. جہاں تک آپ نے رول آف لا کی بات کی ہے, اور انفیکٹ یہ ایک عام لفظ ہے رول آف لا, یہ دراصل ہے اپلیکیشن آف لا اینڈ the response to the law. Application of law or response to the law, it leads to the judgment. اور ہمارے معاشرے میں, کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں, اور کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں کے نوجوان جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں, اور وہ اپنی صلاحیتوں سے معاشرے کی بہتر اور کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, ایکڈیمکلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی سروسز کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور تقاضا یہ ہے کہ وہ لافل طریقے سے اور رول آف لا کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں. لا کی تعلیم جو ہے یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر پروفیشنلی اگر کسی نے لا ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا ہے یا قانونی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور اس کو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ وہ دوسری انسانیت کے لیے کام آئے, تو اس سے بہتر پروفیشن کوئی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ وکلا کے بارے میں, وکلا کو اگر آپ ایک اسپیکٹرم سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید کوئی ہنگامہ, کوئی انڈسپلن چیز, یا کوئی ڈومینیشن, یا کوئی شخصیت کا دباؤ, اس قسم کے پہلو پائے جاتے ہیں. لیکن لا بذات خود ایک بڑی پاورفل چیز ہے, اور اگر لا کو اگر آپ پازیٹیوٹی کے اعتبار سے آگے لے کر جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہت سے انسانی اور بہت سے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ بڑے ہی آسان طریقے سے ہو جائیں گے. میں ذاتی طور پر ایل اے کالج آف لا میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 5 ایئرس. ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ہماری کوشش ہوتی ہے بچے کے ایڈمیشن کے وقت اس کا آئی کیو دیکھا جائے کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ یہاں سے 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے, قوم کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کیا ایک مثالی کردار رکھے گا. آپ نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے سر اپنے پرائیویٹ کالج ہے؟ ہاں, یقینی طور پر ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے کہ داخلے کے وقت بچے کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اس کا نفسیاتی ایک کیڈر کیا ہے.
سائیکولوجیکل طور پر اس کے نفسیاتی کیڈر کیا ہے اور کیا وہ نفسیاتی طور پر واقعی موٹیویٹڈ ہے کہ اپنی اچھی تعلیم جو ہے اس کے ذریعے دوسروں کو انفلوئنس بھی کر سکے اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکے. چنانچہ میرے پاس فیکلٹی بڑی اچھی فیکلٹی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ فیکلٹی کے لوگ، فیکلٹی کے ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل طریقے سے بھی پڑھائیں. موڈ روم کی پریکٹس ہے ہمارے پاس، آئی ٹی کی پریکٹس ہے، اور ایکڈیمک پرسوٹس جتنے بھی ہیں اس کو لک آفٹر کر رہی ہے میری فیکلٹی. اور اللہ کا شکر ہے کہ فیصل آباد میں رہتے ہوئے ہم نے ہر سال مثالی نتائج دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہاں جی بالکل جی. آپ آتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی نشو و نما کے لیے، اسٹوڈنٹس کی ذہنی موٹیویشن کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کی جنرل انٹرسٹ کے لیے بھی ہم کچھ ایسے پروگرام بھی رکھتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو کر تعلیم حاصل کریں. اچھا سر، آپ بینگ اے لا اسپیشلسٹ، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لا بڑا ضروری ہے اور اس میں خود اٹ سیلف بڑی پاور ہے، یہ آپ نے بات کی ہے. لیکن سر اس تعلیم کو جتنی یہ اہمیت کی حامل ہے، اس کو آسان سمجھ لیا گیا ہے ہمارے یہاں. گھر بیٹھے پیسے دیں، ڈگری لیں اور وکیل بن جائیں، ایسا ہے؟ اس طرح کی پریکٹس عام طور پر زبان زد عام تو ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اور انصاف کی جتنی بھی ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اچھے وکیل کو یقینی طور پر ویٹیج دیتے ہیں، اور اچھا وکیل جوڈیشری کو اپنی بات منوا لیتا ہے. اچھی ایجوکیشن اور اچھا سی آر پی سی پڑھنا اور اچھا پی پی سی پڑھنا اور لوگوں کی قانون اور ایکٹ کے مطابق ہیلپ کرنا ایک اچھے وکیل کی ایک ترا امتیاز ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. اور اگر ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، اور دراصل ان کا حل ایک اچھے قانون دان کے پاس ہی ہے کہ وہ جوڈیشری کی ہیلپ کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرے. اور جس میں انسانیت کی خدمت میں قانون کا جو پہلو ہے وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اب کچھ بہتری آئی ہے سر، جو میں نے اب جو یہ سوال آپ سے اٹھایا ہے کہ بڑا آسان سمجھ لیا گیا ہے قانون کی تعلیم کو. اچھے ذہین لوگوں کے لیے قانون کی تعلیم تو شاید قدرے آسان ہو، لیکن اٹ نیڈز سرٹن ہارڈ ورک، اٹ نیڈز اسٹرگل، اینڈ اٹ نیڈز ٹریمینڈس ایفرٹس. دراصل قانون جو ہے وہ خود شناسی کا بھی نام ہے. اگر آپ اپنی خود شناسی کے پہلو کو ہی سمجھ سکتے ہیں تو قانون کے ذریعے آپ دوسرے پر اپنا نقطہ نظر انفلوئنس کر سکیں گے بڑی آسانی کے ساتھ. ایسا سر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی از اے ویری مسٹ. جی، تو یہ اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کرتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے جو ہمارا جنرل پرسپشن تھا جو میں نے سوال کیا؟ ڈاکٹر صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا زیادہ مقصد ہے ایجوکیشن کو عام کرنا یا ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ جو لاء کی تعلیم میں جو بہتری لانے والی بات ہے وہ کسی بھی ایک وکیل یا 4 وکیل یا گروپ آف لائرز کی کیپیبلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جوڈیشری کے سامنے وہ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں تھرو دا ایکٹس. یعنی اصل بات جو پریزنٹیشن ہے کہ واٹ از یور کمیونیکیشن، یور کنونسنگ پاور اینڈ پریزنٹیشن آف دا کیس. ویری رائٹ، ویری رائٹ. وکلاء کی کچھ خاص کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. سب سے بڑی وکلاء کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ فار دے آر ہیونگ دا کیپیبل ویز آف ایکسپریسنگ اینڈ ہاؤ فار دے آر ویری مچ ایفیشینٹ ان دی فیلڈ آف کمیونیکیشن اینڈ ہاؤ فار دے کین ٹاک ٹو دا جوڈیشری آئی ٹو آئی کانٹیکٹ and how far they are influential to convince the judiciary with their point of view. Sir, according to your statement, verbal and written communication is the integral part. Both. قانون میں وربل جو ایکسپوجر ہے اور ریٹن ایکسپوجر ہے they are going simultaneously. اور اگر آپ بولنے کی صلاحیت بہت اچھی رکھتے ہیں اور لکھنے کی صلاحیت آپ کے پاس کم ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ویکنیس ہے. ایک اچھے وکیل کے لیے بہت بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اچھا بولے. اچھا بولنے سے مراد یہ ہے کہ ایکٹ کے مطابق، قانون کے مطابق اچھا بولے. اور جب وہ ایکسپریس کرتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اس تحریری چیز پر سامنے لے کر آنا ہے. تو جوڈیشری زیادہ تر اس کا ایکسپریشن بھی دیکھتی ہے اور اس کی رائٹنگ کیپیبلٹی بھی دیکھتی ہے. اچھا سر، ان دا لائٹ آف یور پریویس لا پریکٹس، آپ ایک نئے آنے والے جو وکیل ہے، ایک وہ اس پروفیشن کو
جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے؟ واٹ از یور کرائٹیریا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں آپ اور ڈاکٹر کیا صاحب کرتے بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ ہاؤ وی کین امپروو. ان فیکٹ امپروومنٹ آف دا لائرز از دی امپروومنٹ آف سوسائٹی. اگر لائرز کے گروپ میں امپروومنٹ کی ایک پیشن پایا جاتا ہے اور پلس ان میں پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے جو جوڈیشری کو متاثر کر سکے پازیٹیولی، جوڈیشری کو کنونس کر سکے اور اسپیڈی وے سے ان سے فیصلے لے سکے. یہ ایک پیشن ہے وکلا کا. اگر وہ پازیٹیوٹی کو سامنے رکھیں اور اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے، قانون کو ان پریکٹس لاتے ہوئے ججز کے سامنے بے دھڑک ہو کر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں اور ان سے فیصلہ لیں. اسے فیصلہ لیں. پاکستان کی جوڈیشری میں پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں ڈیلے ہے. ہاں جی. اور یہ ڈیلے جو ہے اٹ از بیکاز آف دا لائرس. انصاف لائرز شاید سست ہوتے ہیں یا لائر شاید اپنا مطمع نظر صحیح بیان نہیں کر سکتے یا اس کو وقت پر حل نہیں کر سکتے. سر انصاف میں تاخیر کیا انصاف کی موت نہیں ہے؟ انصاف بڑے سخت الفاظ آپ نے کہے. انصاف میں تاخیر جو ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کمزوری. انصاف بذات خود ایک سپیڈی چیز کا نام ہے اور یہ ایک سوشل ڈیمانڈ ہے کسی بھی معاشرے میں. اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اگر اس سوشل ڈیمانڈ کو ڈیلے کر دیا جائے گویا کہ آپ نے ایک سوشل ویلیوز کو ڈی ویلیو کیا. سر آپ ایک ماشاء اللہ ٹیچر بھی ہیں لا کے. یہ اس کی تعلیم و تربیت جو ارلی ہے تو اس میں کیا کیا چیزوں کی ایک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں جو آپ ضروری خیال کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے نا تعلیم کی سب سے پہلی خصوصیت کسی بھی لائر کے لیے وہ اس کا ریٹ آف کانفیڈنس ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ میں خود اعتمادی کس لیول پر پائی جاتی ہے. دوسری خود اعتمادی کے بعد اس کی اپنا ایک تجسس ہے، کس تجسس کے ساتھ وہ اپنی قانونی تعلیم کو حاصل کرتا ہے. تیسرا پہلو اس کا ایکڈیمک پرسوٹ ہے کہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں کتنا سرگرم ہے. اور چوتھی اس کی خوبی ہے کہ وہ معاشرے میں کتنا پاپولر. اور سر اس میں جو ایک کمپیریزن اسٹڈی ہے، جو اسٹڈی کا جو ایک ہیبٹ ہے، یہ بھی بہت اس میں بڑی. دیکھیں میں پھر وہی بات ایک روایتی بات کروں گا جس روایت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا میں بہت بڑے ریفارمر تھے اور بہت بڑے لائر تھے اور اسٹڈیز کے ذریعے ہی انہوں نے پاکستان کا ایک نظریہ پیش کیا اور پاکستان ایک وقت دنیا میں ایک امپورٹنٹ اور ایک اہمیت والا اور ایک ابھرتا ہوا ملک ہے. اب اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور قانونی طور پر اس کو آگے لے کے جانا ہے، انٹرنیشنل لاء کے ذریعے اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو یہ لائرز کا کام ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا قانونی حصہ ڈالیں تاکہ ہمارا ملک من حیث القوم آگے بڑھے. یہ پاکستان کو بنانے میں ایک قانون دان کا کنٹریبیوشن ہے، قانون دان کا ہاتھ ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ علامہ اقبال بھی بہت بڑے لائر تھے. ہاں جی. شاعر ہونا ان کا الگ بات ہے، فلاسفر ہونا ان کا الگ بات ہے. پوری دنیا ان کی لاء کی ایجوکیشن سے بھی متاثر ہے اور ان کی شاعری سے بھی متاثر ہے. ویسے سر معاشرے میں ہمارے یہاں مشروم گروتھ ہے پرائیویٹ لاء کالجز کی، تو ایل اے کالج کیوں ڈفرینٹ ہے؟ ایل اے کالج میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس کا نام ہے ایل اے. ایل اے سے مراد ہے پیتھ ٹو دا ایکسیلنس. ALLEY سے مراد ہے اٹ از اے پیتھ ٹو دا ایکسیلنس. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، خصوصاً میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایکسیلنس کی طرف جائیں. اگر وہ کسی کمپیریزن میں ہیں تو دے شوڈ بی اہیڈ آف دا ادرس. تو اللہ کا شکر ہے ہم اچھے طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. You are getting results? Are you getting results? Yeah, good results. And you are satisfied? Yeah, there is always room for improvement. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک حد نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، اور تعلیم تو ایک سمندر ہے اور قانونی تعلیم یقینی طور پر ایک بہت بڑا سمندر ہے. اس میں اگر آپ ایکسیل کر رہے ہوں، اگر آپ کلائمیکس کی طرف جا رہے ہوں تو اٹ از اوکے. آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے سر ایل اے کا پرائیویٹ سیکٹر میں؟ اس وقت ہم نے 94% رزلٹ دیا ہے. ماشاء اللہ 94% رزلٹ دیا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ چند ایک رہ بھی گئے ہیں وہ بھی اگلے 1-2 مہینے میں اپنی امپرومنٹ کرنے کے بعد ہمارا رزلٹ 100%. اچھا سر میں پروگرام کی اختتام کی طرف جا رہا ہوں. سر کوئی سستا انصاف بھی ہوتا ہے؟
کہتے ہیں نا سستا انصاف کی ٹرم جو ہے بڑی کامن ہے کہ ہم سستا اور فوری انصاف آپ کی دہلیز پر پہنچا دیں. کوئی ایسی بات ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک مہنگا اور عام سستا. لفظ ہے، سستا انصاف اور مہنگا انصاف. یہ ہماری ایک سوشل ٹرم ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اچھے لائر میں سوسائٹی کے لیے ایک مخصوص سمپتھی پائی جاتی ہے اور وہ کم پیسے لے کر زیادہ کام کر لے اور کامیاب بھی ہو جائے تو شاید آپ اس کو سستا انصاف سمجھیں گے. یہ پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، یہ ایک پیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. ایک قیمتی آدمی اگر آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اور آپ سے بہت کم چارجز پر کام کر رہا ہے تو ہی از ورتھ اپریشیٹنگ. اور اگر ایک نالائق آدمی آپ سے بہت زیادہ فیس لے کر آپ کا کام حل نہیں کر رہا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کا کیس لنگر آن کر رہا ہے، تو اس کو پھر مہنگے انصاف کا نام بھی دینا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہوگی. میری ذاتی طور پر یہ میری ذاتی رائے ہے. اور اچھے وکلا ان چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہم نے ایسے بھی وکلا دیکھے ہیں کہ بغیر فیس سے بھی کام کر لیتے ہیں، اور ہم نے ایسے بھی وکلا دیکھے ہیں کہ وہ پیسے پہلے لیتے ہیں اور کام بعد میں. سر مغرب اور مشرق کو کمپیریزن اکثر کیا جاتا ہے کہ جو مغرب ہے وہ ہماری انوویشن میں ہم سے آگے رہا ہے. تو کیا اہل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے لا میں وہ باہر بھی گئے ہیں ابراڈ، یا آپ کو ایسے کوئی ہے؟ اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک 70% مغربی کانسٹیٹیوشن یا مغربی جو طرز فکر ہے قانون کی دنیا میں اس سے متاثر ہے. میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت پارٹ 5 میں ہیں، ان میں میکسیمم اسٹوڈنٹ کا یہ پیشن ہے کہ وہ LLM اور بار ایٹ لا باہر سے کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھلے وہ LLM اور بار ایٹ لا باہر سے کریں لیکن وہ کام کریں پاکستان کے لیے. باہر کی ڈگری اگر پاکستان میں یوٹیلائز ہوگی تو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہماری یہاں دکھی انسانیت کے لیے. کوئی ریفارمز آئیں گے سر؟ جی ریفارمز آئیں گے، ضرور آئیں گے. اور یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں وکلا جو ہیں ریفارمز لانے کے لیے ایک بہت بڑی اچھی ٹیم کا نام ہے. اگر وکلا ہی ریفارم لے آئیں، جوڈیشری ایک ریفارم لے آئے، تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی زاہد ایچ شمسی صاحب کا، وہ یہاں ہمارے فرسٹ نیوز نیٹورک پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے. بڑی اچھی بڑی تھاٹ فل باتیں کی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ یو ول ہیو ٹو objective, and objective should be very specific, very transparent and very achievable. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے اپنی جو گفتگو میں کی ہے کہ آپ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے، پازیٹیوٹی پیج ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کا پیشن ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو کس طرح سرو کرتے ہیں. جس طرح یہ ادارے کھل گئے ہیں لا کی تعلیم کے لیے، انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ خود ہی ان کی افادیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک اچھا جو وکیل، کیپیبل پروفیشنل وکیل ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے جس طرح موقع پیش کرتا ہے اپنے کلائنٹ کا، وہ انصاف جو ہے وہیں سے مل جاتا ہے. تو جو ڈگریاں لے کے گھروں میں بیٹھ کے ڈگریاں لیتے ہیں، ان کی افادیت خود بخود ختم ہو رہی ہے. لیکن اب ود دا پیسز آف دا ٹائم گورنمنٹ لیول پر بھی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے. اب لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا ہے، جو 3 سال کی تھی اب اس کو 5 سال کر دیا گیا ہے. اب اس میں معیار جو ہے وہ ایک قائم کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے قانون کی تعلیم کو جو ہے کسی بھی سوسائٹی کا جو تہذیب و تمدن ہے اس کا انہوں نے مین اس کا پیرامیٹر قرار دیا ہے کہ جب تک آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ، ریٹ آف دی لا اینڈ ریٹ آف دی اسٹیٹ، سب سے بڑی بات ان کے ساتھ آپ کی ایک ہیومینٹی اور آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ یقیناً اس تعلیم کے ذریعے معاشرے میں ایک سدھار کا جو ہے وہ ایک ڈائریکشن جو ہے یہ لا جو ہے متعین کر سکتا ہے. تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیٹورک. اور زاہد ایچ شمسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے، اوپینین دیجیے، تاکہ ہم آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر سکیں. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.